میرے ساتھ آج موجود ہوں گے سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں اور جن کی آواز اور جن کے قلم سے لکھا ہوا ہر لفظ عوام محسوس بھی کرتے ہیں اور سمجھتے بھی ہیں۔ حسن نثار صاحب میرے ساتھ موجود ہوں گے۔ بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا۔ کل کے اس فیصلے کے بعد ایک بہت ظاہری بات ہے، تنازعات اگر ہیں تو اب مزید تنازعات اور ہوں گے، لیکن جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو لے کر بہت سارے ماہرین اور ایک صحافی نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ ان میں اور ثاقب نثار صاحب میں اب کوئی فرق نہیں ہے اور انہوں نے اپنے ریفرنس کا بغض یا بدلہ کل نکالا ہے۔ آپ بھی یہی سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، میں کچھ نہیں سمجھتا، چونکہ میرا ایک پرابلم ہے زندگی میں چیزوں کو میکرو لیول پہ دیکھتا ہوں۔ یہ کلیریکل لیول پہ چیزوں کو دیکھنے کا میری تربیت ہی نہیں ہے۔ میں اس کو وسیع تر تناظر میں دیکھتا ہوں، جس کو اگر ایک جملے میں بیان کروں تو میں 20 بار کر چکا ہوں کہ پاکستان کا مسئلہ، پہلی بات تو پاکستانیوں کے ڈی این اے کا مسئلہ ہے۔ دیکھو، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، کلاس کیا ہوتی ہے، عالی شان لوگ کیسے ہوتے ہیں؟ عالی شان لوگ ہوتے ہیں جیسے ہمارے سلطان صلاح الدین ایوبی اور دوسری طرف رچرڈ دی لائن ہارٹ تھا۔ یہ لیکن یہ انسان ریئر ہوتے ہیں۔ ہمارے جیسے منتقم قسم کے معاشروں میں یہ عام رویے ہے۔ میں آج پڑھ رہا تھا، آج کے اخبارات، آج بیٹے نے ماں کو گولی مار دی، مشتعل ہو گئی۔ اس نے چاہے اپنی طرف سے ڈرانے کے لیے یا چڑھ کے ماری ہو، لیکن لگی ماں کو، اینڈ شی ڈائیڈ ایٹ دی اسپاٹ۔ آج کے اخباروں میں سو ہمارا پورا معاشرہ خاص رنگ میں رنگا گیا ہے۔ سو جو انہوں نے کیا وہ کم نہیں تھا۔ سیدھی سچی بات یہ ہے، جس کا جو دیکھو، جس معاشرے میں یہ جملہ عام ہو کہ اوے تو جانتا نہیں میں کون ہے، اچھا پھر بندہ کو بندہ دیکھ لیا کرو، یہ پنجابی کے عام ایکسپریشنز ہیں۔ تو ایک خاص طرح کا کلچر ہے اور وہ ہر جگہ آپ کو دکھائی دے گا، ہر رویے میں دکھائی دے گا، ہر فیصلے میں، ہر لیول پہ۔ اسکول ٹیچرز، یونیورسٹی ٹیچرز بچیوں کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے وہ ٹیمپرنگ سے باز نہیں آتے۔ یہ بھی میں اخباروں میں، کیونکہ میرے زمانے میں یہ کام نہیں تھا۔ آئی ایم ناؤ 70۔ ہمارے زمانے میں اس بات کا تصور ہی نہیں تھا، تصور ہی نہیں تھا، کبھی سنا ہی نہیں تھا۔ اب یہ 20 بار میں نے پڑھا ہے کہ وہ بچیوں کو ہیرس کرتے ہیں۔ وہ کیسا بے غیرت ہوگا، اس کو خدا جانے، کسی ماں نے جنا ہوگا، کسی درخت پہ ہوگا، میں نہیں جانتا۔ لیکن آج تو آپ کے معاشرے میں یہ بھی ہے۔ کون کہتا ہے مطلب اچھا عدلیہ کا پوری دنیا میں میں نے تو نہیں کیا، آپ کا کیا سٹیٹس ہے، آپ کہاں کھڑے ہو، وہ آپ کے بالکل سامنے ہے۔ اچھا پورنو لٹریچر ہے، دیکھ لو قوم کہاں کھڑی ہے۔ ابھی ریسنٹلی آیا ہے کہ 1122 یا اس طرح کا کوئی بڑا ایمرجنسی نمبر ہے، اس میں کروڑوں کالز فیک تھیں، ایک سال کے سارے اعداد و شمار آئیں۔ تو میں کس کا ماتم کروں؟ میں نہیں کرتا، مجھے آئی ایگزیکٹلی نو۔ میں نے کوئی 3-4 مہینے پہلے کوئی پی ایچ اے کا یہ پتہ نہیں کس کا کوئی چھاپا تھا، وہ بڑا کلف لگا ہوا، گرمیوں کے دن تھے، وہ جعلی دودھ بن رہا تھا۔ تو کوئی بچی، اس نے کہا کہ جی کیا، اچھا وہ اریسٹ ہو گیا، پکڑا گیا، دودھ سارا انہوں نے پھونک دیا۔ اس بچی نے کہا کہ سر آپ یہ پسند کریں گے کہ آپ کے بچے بھی یہ دودھ پیے؟ وہ ایسا کوئی نکال کے اس بچی کو کہتا ہے تو میں نے پاگل سمجھنی ہے۔ یہ لیول ہے۔ اچھا حسن صاحب ایک بات بتائیے گا سر، آپ نے مجھے بھی کہا نا کہ یہ ایکسپیکٹڈ رزلٹ تھا، ایوری بڈی نیو اٹ کہ ایسا ہی آئے گا۔ کورٹ کی لائیو پروسیڈنگز پوری عوام نے دیکھی، پھر اس کے بعد یہ بھی دیکھا کہ ایک ہی سوال انٹرا پارٹی الیکشن ہوئے ہیں نہیں ہوئے ہیں۔ سو ایک طرف سے قانونی طور پہ وہ سوال پوچھتے رہے، جواب نہیں آئے، رسیدیں مانگتے رہے، رسیدیں نہیں آئیں۔ آپ کو لگتا ہے کہیں نہ کہیں مسئلہ پی ٹی آئی کی قانونی وکلا کی ٹیم کی طرف سے بھی رہ گیا، اور یہ جو لائیو سٹریمنگ سے پوری قوم نے کل دیکھا، اس سے مطمئن کر سکے گی عدلیہ کہ ان کا فیصلہ ٹھیک ہے؟ نہیں، وہ تو جو صورتحال ہے آپ کے بھی، میں نے پہلے بھی عرض کیا بیٹا کہ آپ کے بھی سامنے ہے، میرے بھی سامنے ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مجھے ان کے دلائل بھی، یہ آپ نے بڑی شروع میں بڑی اچھی بات کی آپ نے
کہ یہ ایک سیاسی فیصلہ ہے. کیا ڈھونگ ہے اس ملک میں, اس کے قانون, اس کا آئین بھی فوش ہے. فوش فحاشی ہوتی ہے, حدود سے تجاوز کرنا. تو آپ آئین کی کتاب کھولتے ہو, آپ کہتے ہو پروردگار, اس کا تو کہیں ایک صفحہ کیا ایک پیرا بھی اپلائی نہیں ہوا. اب بنیادی طور پہ دیکھو بات سنو, ایز اے پاکستانی ہمبل اسٹوڈنٹ آف ہسٹری, کوئی ہم تو میڈیا پریکٹیشنر ہیں. اچھا, مجھے قانون دانوں میں بھی کوئی دم سچی بات ہے نظر نہیں آتا اپنے ملک کے, ان میں وہ جو تھرڈ ڈائمینشن ہوتی ہے وہ ہے ہی نہیں. اب ایک سادہ سوال ہے, پاکستان میں کون غبی ہے جو یہ نہیں جانتا کہ کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے مائنس نواز شریف. کیا ہے نون لیگ, ندامت لیگ, نون لیگ, نواز لیگ, یہ کون سی لیگ ہے؟ اچھا, مائنس بھٹو, انتہا اس کی کیا ہے کہ بلاول بھٹو از ناٹ اے بھٹو, یہ پدری معاشرہ ہے, ہی از اے زرداری. بھٹو ساتھ لگانا. اچھا, فضل الرحمان اینڈ کمپنی نکال دو, کدھر گئے؟ تو اچھا, اور دیکھو, آپ نے الطاف حسین صاحب فارغ ہوئے, ویئر از ایم کیو ایم؟ جتھے ٹکڑے یہ وہ حصے بکرے ہو گئے. اچھا, اسی طرح مائنس عمران خان, وٹ از پی ٹی آئی؟ کیا الیکشن ہے؟ کسی کی کوئی اوقات نہیں. یہ ایک شخصیت پرست معاشرہ ہے. ہم نے بے شمار, ہم میں سے دلتوں, ملچھوں, شودروں سے انہوں نے اسلام قبول کیا تاکہ برہمنوں سے ان کی جان چھوٹے کو تھوڑا سا ان کا سٹیٹس بڑھے. یہ ہے تاریخ. گورا آ گیا یہاں, عیسائی بات سر ہمارے مسیح, تاکہ وہ ذرا اپ گریڈ ہو جائیں. اچھا, اب بت تو پوج نہیں سکتے تھے, اسلام قبول کر چکے تھے, بت تو نہیں پوج سکتے تھے, انہوں نے بندے پوجنے شروع کر دیے, بندوں کو بت بنا لیا. یہ شخصیت پرستی اتنی بڑی لعنت ہے. کسی بھی قوم کو, کسی بھی قوم کا بیڑا غرق کرنے کے لیے, اس کی نیا ڈبونے کے لیے ایک چیز کافی, کیا؟ ہیرو ورشپ. ختم. یعنی ہم اس سے کم پہ راضی نہیں ہوتے کہ اقبال کو شاعر مشرق کہیں, حالانکہ وہ جن کو اپنا پیر و مرشد مانتا ہے, اپنا رہنما استاد مانتا ہے, مولانا روم, تو مولانا روم مغرب میں ہے. ہم شخصیت پرست لوگ ہیں, بت پرستی تو کر نہیں سکتے. ہم نے بندے پوجنے شروع کر دیے. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ملک 75 سال کے بعد پریکٹیکلی کیا مطلب, یہ تو نمبر گیم ہے. جو بچہ پیدا بھی نہیں ہوا وہ بھی بکا ہوا ہے, گروی پڑا ہے. آپ میں کبھی وہ ہمت نہیں پیدا ہونی اگر آپ یہ نظام بنیادی طور پہ تبدیل نہیں کرتے. آپ کبھی اس قابل نہیں ہوگے کہ اپنے بچے رہا کرا سکیں, وہ گروی رہیں گے. حسن صاحب, گروی چھڑانے کے لیے چاہیے ہوتا ہے کچھ. سر لیکن آپ ہی تو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے تو ڈی این اے میں بھی پرابلم ہے, تو تبدیلی ہم کہاں سے لے کر آئیں, کہاں سے نکلے گی؟ میں تو کہتا ہی نہیں کہ آئے گی. آپ تو یہ سوال مجھ سے تب پوچھو نا اگر میں کوئی یہ جو جیسے آپ کے ماشاءاللہ ارد گرد دا جماعتہ پاس دانشور جو امیدیں تقسیم کرتے پھرتے ہیں, میں تو کوئی امید اماد میں تو کبھی بات ہی نہیں کرتا. اچھا حسن مجھے کہتے ہیں جی آپ مایوسی پھیلاتے ہیں. میں نے کہا میں جھوٹ نہیں پھیلاتا, حقائق بتاتے ہیں, وہ میرے لیے حرام ہے. مایوسی پھیلتی ہے باہر میں جائے. میرے پاس ایک فیکٹ شیٹ ہے جو میں اپنی, دیکھو بات سنو, آپ کو ایک بات بتاؤں. ابھی میری ایک وہ ویڈیو وائرل ہوئی ہے جو ان دنوں کی ہے جب پی ٹی آئی کی حکومت کو 1 سال چند ماہ ہوئے تھے, ادھیڑ کے رکھ دیا ہوا ہے, وہ وائرل ہے. 1 سال چند مہینے, آج لوگ اس سے مکمل اتفاق کر رہے ہیں. ایک تو انہوں نے بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنز بڑھا دی, لوگوں کی بلڈ کر دی بہت زیادہ. دوسرا پوائنٹ میں نے یہ کہ انہوں نے ہوم ورک نہیں کیا.
یہ ان کا جرم ہے، اسی لیے ان کا زوال شروع ہے. اچھا، تیسرا میں نے یہ کہا کہ ان کی جو مردم شناسی تھی، ان کی جو ٹیم تھی، وہ گئی گزری تھی. دیکھ لیں، سوشل میڈیا پہ اویلیبل ہے. میں ایک کیم ادر سرپرائز میں تو بھول بھی چکا تھا. سر، آپ جتنا بانی پی ٹی آئی کو جانتے ہیں شاید ہی اتنا کوئی جانتا ہو. اب جو تحریک انصاف کا جہاں پہ حال پہنچا ہے کہ انتخابی نشان نہیں ہے، کوئی اس پارٹی کے اوپر الیکشن نہیں لڑ سکتا، آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ خامیاں بانی پی ٹی آئی کے اندر رہی ہیں اور اب تک وہ اس پر قائم ہے جو اس لیول تک اس پارٹی کو لے آیا ہے؟ دیکھو بات سنو، میں نے ابھی آپ سے یس کیا ہے کہ میں آئی کراسڈ 70. میں ایک اچھا ویل ٹریولڈ آدمی ہوں. ساری زندگی پڑھنے کے علاوہ کام ہی کوئی نہیں کیا. سچی بات ہے. اب بھی فار دا لاسٹ سو مینی ایئرز آئی آپریٹ فرام، میں 3 مہینے اپنے گھر سے میں اپنے گھر میں نہیں جاتا بیٹا. آئی لیو ان اے بیسمنٹ. میں 1.5 مہینہ اوپر نہیں جاتا. شام کو فیملی اکٹھی ہو جائے، بیٹھ کے گپ شپ لگی، ختم. میں اپنی لائبریری، اپنے بیڈ روم، بس. اچھا، لیکن ایک بات بتاؤں، میں نے اپنی پوری زندگی میں، آپ نے کہا میں میرے جتنا کوئی نہیں جانتا، نہیں مجھ سے زیادہ جانتے ہوں گے لوگ، میں اتنا نہیں جانتا لیکن خاصا جانتا ہوں، بس اس سے زیادہ نہیں ہے. آئی نو ہم ویل انف. اور میں نے اپنی زندگی میں ویسی خوبیاں کسی انسان میں نہیں دیکھی. لیونگ لوگوں کی بات کر رہا ہوں جن سے میں زندگی میں ملا ہوں، اور میں نے اس جیسی خامیاں بھی کسی میں نہیں دیکھی. وہ اس معاملے میں بہت یونیک ہے. ایک چھوٹی سی بات سن لو، اگین ریکارڈ کی. میں نے آپ کو ویڈیو کی مثال دی، میرے کو فلسفہ نہیں بگا رہا. میں نے کہا وہ وائرل ہے آج کل، دیکھ لو. کب کی ہے، تاریخ بھی موجود ہے. دوسری بات میں آپ کو بتاؤں، جب یہ مینار پاکستان والا جلسہ ہوا نا، ٹھیک ہے، اس کے بعد میں پاکستان کے سب سے بڑے اخبار میں نے کئی سال گزارے ہیں. جنگ میں کالم لکھتا تھا، کور انسائڈ پہ میرا کالم ہوتا تھا، چوراہا. اس میں نے میرا اوپننگ پیرا ہے، امیجیٹلی آفٹر مینار پاکستان جلسہ، کہ پی ٹی آئی نے ساؤنڈ بیریئر توڑ دیا ہے، اب یہ پکڑائی نہیں دیں گے. اور سب سے جو امپورٹنٹ جملہ تھا وہ یہ کہ لیکن اب ایک اور دور شروع ہوگا جس میں یہ دیکھنا ہوگا کہ جو مولانا مارے تھے، مولا نہیں مردا. عمران کو عمران ہی مار سکتا ہے. سو آپ نے اچھائیوں برائیوں کی بات کی ہے، میں نے دونوں سائیڈز آپ کے سامنے رکھی. حسن صاحب، آپ کا ایک پوائنٹ سر بڑا ابھی ویلڈ ہے کہ پیپلز پارٹی شاید ریوائول کی موڈ میں آ جائے، بیکاز بلاول بہت ایکٹیو ہیں، ہر جگہ جا رہے ہیں، جلسے کر رہے ہیں، بٹ نون لیگ میں سے کوئی سامنے نہیں آ رہا. میاں صاحب باہر نہیں آتے، مریم نہیں آ رہی، کوئی جلسہ، کوئی بھی ایسی میٹنگ سامنے نہیں آئی جس پر دے آر وربلی ایکٹیو. شاہد خان عباسی صاحب یہ کہتے ہیں کہ نون لیگ جو ہے اب وہ ڈکیتی سے اقتدار میں آ رہی ہے، سو بہتر ہے کہ میاں صاحب 100 کے بجائے 30 سیٹیں لے لیں، اسٹیبلشمنٹ کی مدد نہ لیں، لیکن مورال ڈاؤن نہ ہونے دیں. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ شاہد خاقان عباسی، یہ نہ دیکھو کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے. شاہد خاقان عباسی کا ایک اپنا ماضی ہے، لیکن بہرحال جو بھی ہے، اگر میرا کوئی جاننے والا بچہ ینگسٹر اگر وہ سگریٹ پیتا ہے اور میں اس کو منع کرتا ہوں تو جواب میں وہ مجھے کہتا ہے کہ انکل آپ بھی تو پیتے ہو سگریٹ، تو وہ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے لیکن غلط بھی ہے. اس کا خاقان عباسی کا ایک اپنا ماضی ہے، آپ کو بھی پتہ، مجھے بھی پتہ ہے، لیکن جہاں تک اس بات کا تعلق ہے وہ 100% درست ہے. یہ ان کے تابوت میں، سیاسی تابوت میں، نواز شریف کے سیاسی خاندان کے سیاسی تابوت میں آخری کیل ہوگا جسے کوئی لوہار اکھاڑ نہیں سکے. اینڈ دے آر آلریڈی پولیٹیکلی ڈیڈ. یہ باہر کیوں نہیں نکلتے؟ جو کوئی 2 4 5 6 جگہ انہوں نے منہ شو مارنے کی کوشش کی ہے تو بھائی وہ ویڈیوز میں نے بنائی ہیں، چھوڑو، کچھ بھی نہیں. دے آر ڈومڈ. جیسا آغاز تھا ویسا ہی انجام. بھٹو کا جیسا آغاز تھا ویسا ہی انجام. وہ زندہ ہے، اس کے بارے میں نعرہ بھی ہے، بھٹو زندہ ہے، بھٹو زندہ ہے. تو یہ تو زندگی میں مطلب
خلاص ہو گئے تو باہر نکل کے کریں گے کیا؟ مزید ایکسپوز ہوں گے اور ڈیمورلائز زیادہ ہوں گے لوگوں میں. وہ جو پہلے ہی ہے کہ ان کے پلے کاکھ نہیں رہ گیا, وہ تاثر مزید گہرا ہوگا. سو دے آر اوائڈنگ اٹ. جتنے انہوں نے جلسے اناؤنس کیے ہیں تو وہ تو پڑھ کے ہنسی آتی ہے, لیکن یہ ڈھیٹا انہوں نے اناؤنس کیا ہے, پتہ نہیں صحیح ہے غلط ہے مجھے نہیں پتا, پتہ لگ جائے گا. ان کے پاس تو ووٹر نام کی تو کوئی چیز نہیں ہے. باقی ہیرا پھیری کی ہماری ایک اپنی تاریخ ہے, اور ہماری سے مراد صرف پاکستان نہیں ہے. ہم لوگوں نے جمہوریت, ہمارے ہاں مسلم ورلڈ میں کتنی ہے, کہاں ہے جمہوریت مجھے بتاؤ. یہ بنگلہ دیش میں کیا کھچ ماری ہے انہوں نے, لیکن وہ دیٹس ناٹ مائی کنسرن, میرا کوئی تعلق نہیں ہے ان سے, لینا دینا کوئی نہیں. میں برادر شرادر میں بلیو نہیں کرتا. ایک اس ملک میں یہ بھی بہت بکتا ہے, برادر فلانا. کوئی برادر شرادر نہیں ہوتا, پاور پلے میں تو بالکل نہیں ہوتا, عام زندگی میں نہیں ہوتا. جو بہیو کرے وہی برادر ہوتا ہے. باقی تو ضرورتیں ہیں قوموں کے لیول پہ رومانس ہوتا ہے. یہ کوئی شیریں فراد ہے کہ فلاں ملک کے ساتھ ہمارا برادر, کچھ بھی نہیں. ہم ایک خاص طرح کے ایموشنل سے, چھچورے سے, ہلکی پھلکی باتیں کرنے والے, سمندروں سے گہری, آسمانوں سے اونچی, شہد سے میٹھی, فولاد سے مضبوط. واٹ نان سینس. ایسے ہوتا ہے نہیں. لیکن پہلے امریکہ میں بچہ تھا, اب آپ کو نہیں پتا ہوگا, اس کا اپنے بڑوں سے پوچھنا. بڑا ایک زمانے میں ہینڈ شیک کا وہ چلا کرتا تھا, 2 ہاتھ بڑے مصافحہ گرم جوشی سے ہو رہا ہے, ایک کے جیسے میرے قمیص کے کپ, ایک کے اوپر امریکن فلیگ ہوتا تھا, ایک کے اوپر پاکستانی فلیگ. بشیر ساربان کو امریکن پریزیڈنٹ جانسن تھا میرا خیال ہے, وہ لے گیا تھا ساتھ. میرا بھائی چارہ وہ بھیک میں دیتے تھے گندم وغیرہ, تو برادر برودر یہ وہ سب کچھ تھے. تو برادر برودر کوئی چیز نہیں ہوتا. چین ہمارا برادر ہے, بتائیں مجھے, وہ تو بلیورز ہی نہیں ہیں. یہ کنوینئنس ہوتی ہے. ہم لوگوں کو جان بوجھ کے, ایک تو تعلیم نہیں دی, ایک ان کو تربیت نہیں دی, اوپر سے اس طرح کی نا باتیں کر کے اسی لیے نہیں دی نا سر, ورنہ باتوں میں نہ آتے ورشپ کی طرف لے جاتے ہیں. اچھا حسن صاحب, ایک آخری سوال. سو ایوری تھنگ از ان فرنٹ آف یو. انتخابات کا ماحول نہ ہونا, سیاسی پارٹیوں کی اسٹیبلشمنٹ کا کردار, واٹس ایور, سب کچھ آپ کے سامنے ہے. سر آپ ووٹ کاسٹ کریں گے؟ میں جی بیٹا مجھے کوئی اور بد دعا دے لو, میں پاگل ہوں, میں ریٹارڈڈ ہوں. مجھے 32 سال ہو گئے اس جمہوریت کو گالیاں دیتے کہ یہ فراڈ ہے, یہ فیک ہے. دیکھو بات سنو, میں نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر گندا کیمیکل سے بنا ہوا دودھ ہے اس سے بہتر ہے بچے کو خالص پانی دے دو. یہ کوئی ڈیموکریسی نہیں ہے. ایک سادہ بات کا جواب. ہمارے لوور مڈل کلاس اپر مڈل کلاس کے بچے, مجھے بتاؤ کس کس فیلڈ میں انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا. ٹاپ کے انجینئرز, ڈاکٹرز, سائنٹسٹ, کھلاڑی, رائٹرز, جرنلسٹ, نیم اٹ, پینٹرز, شارٹ سٹوری رائٹرز, کیسا کیسا عالیشان, پوئٹس کمال کے. ان کو موت پڑتی ہے اسمبلیوں میں جاتے ہوئے. یہ 2 4 5 قسم کے ٹٹ پونجیے چپکے ہوئے ہیں, خون پی رہے ہیں عوام کا, بس ٹھیک ہے. اچھا کمال دیکھو, بدقسمتی ہماری کہ جو لوور مڈل کلاس کا بھی اقتدار میں آ جاتا ہے نا کسی نہ کسی اور چکر میں, اس کی بھی لائلٹی اپنے طبقے سے ختم ہو جاتی ہے, وہ بھی ان میں گھستا ہے. ہاں تو بس وہ اپنی کلاس بدلنے کے چکر میں, اس کمزرف کو یہ نہیں یاد رہتا کہ میرا بچپن کیسا تھا, میرا لڑکپن کیسا تھا, میری تعلیم کیسی ہوئی, فلانا کس طرح کے. تو یہ باقی سارے جو ہیں یہ میری ذمہ داری ہیں. بہت شکریہ حسن صاحب آپ کا, لیکن ووٹ ہے اور جب الیکشنز ہونے ہیں تو بطور پاکستانی ہمارا فرض ہے کہ ہم سب ووٹ ڈالیں, اور ڈالنے بھی چاہیے. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, اور آپ سے بریک کے بعد ملیں گے.